خلافت کا بوجھ اٹھایا، پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پر بیٹھے اور کہا لوگو اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ ہو، تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ہمارا جیسا کوئی مرید ہوتا پیروں کو ماننے والا، کہتا جی آپ کی بھی تو بڑی اتھارٹی ہے نا، آپ بھی تو شاہ صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، حضرت جی ہیں، اعلی مقام والے ہیں. لیکن سامنے قوم جس کے ایمان کی گارنٹی آسمان والے نے دی، محمد کریم کے صحابہ، اور آپ کے بعد تابعین، جس دور کی گواہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اللہ کی شان، پہلی صفوں والے خاموش، آخری سب سے ایک مسلمان، دیہاتی مسلمان کھڑا ہوتا ہے، اپنے نیزے کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے عمر یاد کر لو، اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے 1 انچ بھی ہٹو گے، میں تمہیں اس نیزے سے تمہیں سیدھا کر دوں گا. یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ عزت ہے. ان کی زبان پہ، ان کے بولنے پہ آسمان سے کلام الہی اتر آیا کرتا تھا، لیکن جب ان کی بات اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جاتی تو فوراً اپنی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے بڑھیا نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، عمر نے جو کہا ہے وہ غلط ہے. یہ سیرت فاروقی مجھے اور آپ کو درس دے رہی کہ اگر حضرت عمر کی بات حرف آخر نہیں ہے، اگر حضرت عمر کی بات ٹکرا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، وہ بھی قابل عمل نہیں ہے، تو اور وہ کون سی ذات ہے، اور وہ کون سی شخصیت ہے، اور وہ کون سے بزرگ ہیں، اور وہ کون سے پیر صاحب ہیں، اور وہ کون سے شاہ صاحب ہیں، وہ کون سے حضرت جی ہیں جن کا فرمایا آخری ہوا کرتا ہے، جو فرما دیں اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. یہ تو مقام محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کی بات اتھینٹک ہے، حرف آخر ہے. وہ جب بھی اللہ کی شریعت کی بات بتاتے ہیں وحی الہی سے بولتے ہیں، ان کی بات پر دلیل نہیں مانگی جا سکتی کہ فرمان رسول خود دلیل ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے بعد جس کی بھی بات ہو، وہ بڑے سے بڑی ذات ہو، وہ ذات عمر ابن خطاب کی بھی ہو، اور اگر ان کی بات ٹکرا جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر اپنی گردن کو جھکا کر کہا کرتے ہیں بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر نے غلط کہا تھا. ان کا اپنا بیٹا کہتا ہے جاؤ میرے بابا سے کہہ دو میں نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ شریعت میرے بابا پر نہیں آئی، فاطمہ کے بابا پر آئی ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے یہ صحابہ کی سیرت سننا سنانا، اس کا فائدہ کب ہے؟ جب اپنا ایمان ایسے بنائے، اپنا منہج یہ بنائے، ہر بندے کی عزت کی جائے، شیخ و مرشد کی عزت کی جائے، پیر و امام کی عزت کی جائے، لیکن فرمانے والے سے پوچھا جائے کہاں سے فرما رہے ہو، آپ کی بات کا حوالہ کیا ہے، آپ کی بات کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ میرے لیے آخری بات صرف ایک ہستی کی ہے اور اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آج بھی سیرت فاروقی کا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اور آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، مسلمانوں کے اس دور میں ہر طرح کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ، تورات کا برقع پڑھنے والا، تورات کا برقع پڑھ رہے اور خوش ہو رہے، اور نبی فرما رہے آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے، تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے لگ جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ گے. آج موسیٰ یہاں موجود ہو، جنت میں جانے کا اس کا ارادہ ہو، اس کو بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، ہمارے بنائے ہوئے شیخ و مرشد حضرت و پیر کی کیا کیفیت ہے؟ ہمارے بنائے ہوئے حضرتوں کا کیا مقام ہوگا کہ یہاں اللہ کے نبی عمر خطاب کو کہہ رہے ہیں، عمر بن خطاب کو سنا رہے ہیں
لو كان موسیٰ حیا، موسیٰ بھی زندہ ہو اس کو بھی نجات میرے راستے پہ چل کر ملے گی۔ اور ہم نے یہ اتھارٹی کتنوں کو دے رکھی ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا جی، حضرت صاحب نے فرمایا جی، پیر صاحب نے فرمایا جی۔ پیر صاحب جو فرماتے ہیں، ایک تو ہے نا دلیل قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، اور ایک کتاب ایسی ہے جو دنیا میں موجود نہیں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ بھائی یہ تیجا کرتے ہو اس کی دلیل جی کہیں نہ کہیں تو ہوگی، پیر صاحب نے جو کہا۔ بھائی یہ مرنے کے بعد دفن کر کے اذان دیتے ہو، دلیل کہیں نہ کہیں تو ہوگی۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء غلط کہتے ہیں۔ ارے بھائی تم قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہو دے داتا دے داتا، آیا ہوں تیرے در پہ کچھ لے کے جاؤں گا، اس کی دلیل جی کہیں نہ کہیں تو ہوگی۔ ہمیں نہیں پتا، ان کو تو پتا تھا نا یہ کہیں نہ کہیں ہوگی۔ یہ کتاب نہ دنیا میں ہوگی نہ آسمان میں ہوگی۔ جب عمر ابن خطاب کو اللہ کے نبی کا یہ پیغام، اے تورات پڑھنے والے، موسیٰ کی نجات بھی میرے راستے پر، اور آج وہ کون ہے جس کا مقابلہ امیر عمر سے کیا جا سکے؟ پوری دنیا کا علم ایک پلڑے میں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر کے علم ایک پلڑے میں، عمر کا علم وہ پلڑا سب پر بھاری رہے گا۔ اور اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو تورات کے برقع پڑھتا ہے، اور وہ جواب میں کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آواز لگاتے ہیں میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو آج میرے اور آپ کے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ یہ ایمان کتنے پانی میں ہے جس نے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں میں بانٹ رکھا ہے۔ پیروں کی زبان سے نکلے ہوئے حرفوں کو ہم حرف آخر سمجھتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں مادرزاد ننگے پیر کی کرامت۔ ایک جمدہ ولی سی اپنے کمرے سے نکلا، بابا کی گدی پر بیٹھ گیا۔ بابا کہیں آگے پیچھے تھا، انہوں نے کہا ولایت خالی ہے، میں نہ بھیج میں تھے۔ یہ بیٹھ گیا۔ قاتل کو، بابا کے قاتل کو بلایا بڑے پیر صاحب کے، لکھو فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی، جنت کی لسٹ بننی شروع ہو گئی۔ وہ بھی خوشی خوشی لکھتا رہا کہ حضرت صاحب جنت بھیج رہے ہیں، جنت نہ ہوئی خالہ جی دا گھر ہو گیا، جنوں مرضی باڑ دیو۔ وہ جنت کی لسٹ بناتا بناتا تھک گیا، کہنے لگا بس کرو اب جہنم کی بناؤ، فلاں جہنمی فلاں فی النار فلاں فی النار فلاں فی النار۔ یہ ڈر گیا کہ پیر صاحب کی زبان سے نکلا ہے، اگر میں نے لکھ دیا تو وہ بیچارہ مارا جائے گا۔ اس نے ہاتھ روک لیا اور لکھنا چھوڑ دیا۔ وہ مادرزاد ننگے بچے نے کہا لکھتا کیوں نہیں، لکھ فلاں فی النار۔ اس نے پھر نہ لکھا۔ وہ جلال میں طبیعت آئی، کہنے لگا انت فی النار، تو کوئی اور جاوے نہ جاوے تو پکا جائے۔ مارا گیا بیچارہ۔ دادا ابو دادا پیر کے پاس بھاگا، آپ کا یہ مادرزاد بچہ باہر نکلا تھا جماندرو ولی، اس نے جنتیوں کی لسٹ بنائی، میں نے بھی راضی خوشی بنا دی۔ اس نے ٹرین کا کانٹا بدلا، جہنمی والی لائن پہ چل پڑا، فلاں فی النار فلاں فی النار۔ میں ڈر گیا بھی کوئی غریب مارا جائے گا، میں نے نہیں لکھا، اس نے میرے کنٹا کاٹتا، تو بھی گیا۔ دادا ابو پیر صاحب کہنے لگے اچھا یہ بتا اس نے کہا کیا تھا، اس نے انت فی النار کہا تھا یا انت فی جہنم کہا تھا؟ کہا نہیں پہلے بریک لگی تھی، جہنم تک نہیں پہنچا تھا، نار تک ہی بریک لگی تھی، انت فی النار کہا تھا۔ کہا اس کے کہے کو مٹایا نہیں جا سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی فرماتے ہیں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ نبی کے فرمائے کو اللہ کہتا ہے میں نے حلال کیا ہے، تو حرام کرنے والا کون ہے؟ اور یہاں کہتے ہیں اس کے کہے کو مٹایا، ہن تیری مرضی ہے ایتھے ساڑ لا یا اوتھے ساڑ لا، جو جی کردا ہے کر لے۔ انہوں نے کہا جی وہ ڈاڈی نار ہے، وہ نہیں برداشت ہونی، ایتھے ہی ساڑ لو، جہنم کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پیر صاحب کے بچے نے کہہ دیا، اب جو کہا ہے وہ ہوگا، تیری مرضی ہے، تو چاہے یہاں جل لے یا وہاں جل لے۔ اس نے کہا وہ آگ نہیں برداشت ہوگی، ایتھی ساڑ کے حساب پورا کر لو۔ آگ کا الاؤ جلایا گیا، اس کاتب مرید نے چھلانگ ماری، آگ میں گر کے جل کے راکھ ہو گیا، کیونکہ پیر صاحب کے بیٹے نے یہ کہا تھا۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यहां उमर इब्न खत्ताब को नबी फरमाते हैं, तू तौरात का वर्का पढ़ता है, सुन, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होकर आ जाए, उसको भी निजात मेरे ही रास्ते पे चलकर मिलेगी। ये हैसियत, ये हस्ती, ये मकाम, ये अथॉरिटी सिर्फ मासूम की हुआ करती है कि मासूम जो बोलता है अल्लाह की वही से बोलता है, उसकी बात हरफ आखिर है, उस पे सर झुकाना जरूरी है। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। वो बंदा मोमिन ही नहीं जो अपने झगड़े में फैसल मोहम्मद रसूलुल्लाह को न मान ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे फैसला ना करवाए। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, और जो फैसला नबी कर दे उस फैसले पर अमल कैसे करे? अजी आपने डराया मौलवी साहब, मैंने दाढ़ी रख तो ली लेकिन खुरक बड़ी होती है, रख ली लेकिन खुरक नहीं जान छड़ दी, चुभदी बड़ी है। तू 20 साल इनू मुंडदा रहा तो तू इनू चुभदा रहा, जे 4 दिन इन्हें चुभ लिया तो की फर्क पै जाएगा? जी बात तो ठीक है, मैंने मान तो ली है, बीवी को पर्दा करवा तो दिया है, देवर से जेठ से पर्दा करती है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं है। ये कैसा इस्लाम है? ये पुराना इस्लाम है, ये बुनियाद परस्तों का इस्लाम है, फंडामेंटलिस्ट का इस्लाम है, ये इस्लाम की वो सीधा बातें हैं पर्दा। आज का दौर तो रोशन ख्याली का दौर है, आज का दौर रोशन ख्याली का दौर है। और ये रोशन ख्याली पता कैसे पूरी होती है? आपने अक्सर अखबारात में देखा होगा, एक बड़ा दूसरे बड़े को मिलने जाता है ना, ये भी बेगम लेके जाता है, वो भी बेगम लेकर जाता है, ये यहां खड़ा है, उसकी बेगम इसके साथ खड़ी है, इसकी बेगम उसके साथ खड़ी है। अखबारों में देखा या नहीं देखा? एदी जनानी एदे नाल ओदी जनानी, और फिर वो अपनी बीवियों की मुलाकात करवाए, जी इनसे मिलिए ये हमारी बेगम साहिबा है, वो कहते हैं जी इनसे मिलिए ये हमारी बेगम साहिबा है, और दोनों बेगैरत कहते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रोशन ख्याली का दौर है। हदीस ठीक है, पर्दे की मानता हूं, देवर मौत है मान लिया, लेकिन देखो ना मौलवी साहब, जिस दिन से पर्दा करवाया घर में लड़ाई होगी। पहले हम एक डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते थे, मेरी बेगम लगाती थी, दूसरी की बेगम लगाती थी, हम भाई भाभिये देवर जेठ ननंद बहनोई सारे इकट्ठे बैठ के मजे करते थे। अब जब से आपने यह हदीसें सुना के सानू डरा डरू के पर्दा करा दिया है ना, हमने कर तो लिया लेकिन दिल मुतमईन, यह अहले ईमान की शान नहीं है। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, जो फैसला रसूलुल्लाह कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस फैसले पे दिल में कोई तंगी भी ना आए। व युसल्लिमू तस्लीमा, और फिर नबी की हदीस पे अमल करके दिखाएं। ये करेंगे तो मोमिन है। तो याद कर लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, अल्लाह की शरीयत की बात अल्लाह की वही से बताते हैं, इसलिए आपका फरमा देना हमारे लिए काफी है। उसके बाद वो कोई जात भी हो, अगर उसका जुमला, उसका कौल, उसका अमल इमामुल अंबिया से टकरा जाए, उसको दीवार में दे मारिए, इमामुल अंबिया की बात को सीने से लगा लीजिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारी खताओं को माफ फरमाए, हमारी स्याहकारियों को माफ फरमाए, हमें जिंदा रखे, इस्लाम पे रखे। अल्लाह हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत पैदा फरमा दे, अल्लाह हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें अपने बच्चों की तरबियत सहाबा के रास्ते पर, उनके नक्शे कदम पर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे नबी के सहाबा के रास्ते पे चला, अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे नबी के सहाबा के रास्ते पे चला। अल्लाह तू हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, जब तक जिंदा रखना इसी दीन तौहीद पे रखना, और अल्लाह जब मौत देना इस हाल में देना। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।